لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ 10 یعنی 1000 اور بعض روایات میں کہ 10,000 نئے شہروں کی بنیاد رکھی، 4000 نئی مساجد تعمیر کرائیں، اور محکمہ مالیات اور محکمہ پولیس اور صوبوں کی تقسیم کا کام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا، اور نئی نئی ضرورت کے مطابق چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کھدوائیں۔ یعنی آپ کے فتوحات میں نظر ڈالی جائے تو ما سوا اللہ کی قدرت اور انعام کے کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عناصر اربع پر کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ عناصر اربع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے۔ تو حضرت کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ مصر کے لوگوں نے آ کے آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر سال کی ایک تاریخ میں ہم اپنے ملک کی ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی سجا کے سنوار کے بہت سا زیوروں کے ساتھ دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ نظر پوری نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی ہی نہیں آتا۔ اب چونکہ اسلام کی حکومت ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ زمانہ ہے، یعنی اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ، اس سے بھی پہلے یہ رسم بد تھی، اور ہمارے ہاں بھی جاہروں میں اب بھی ہے کہ جب فلڈ آتے ہیں، دریا آتے ہیں اور دریا کٹائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت خضر کی فوجیں کاٹ رہی ہیں، جانور ذبح کر کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ وہ رسمیں باقی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین کو اطلاع بھیجتا ہوں جو حکم فرمائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے بڑے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے حضرت کو پیغام پہنچایا۔ حضرت کو پیغام پہنچا تو آپ نے کاتب کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، کہ اے دریائے نیل تمہیں عمر خط لکھ رہا ہے۔ ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ رسم و رواج اپنے قبل اپنی طرف سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس پانی کے خزانے موجود ہیں۔ اب اندازہ کریں، یعنی پانی کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے؟ پانی میں خط ڈالیں وہ ختم ہو جائے گا یا پانی پڑھے گا اس کو؟ کہ عمر ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ خط بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ عمرو بن العاص سے کہہ دو کہ جب میرا خط پہنچے چند معززین کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں میرے خط کو ڈال دیں اور آپ آ جائیں، اور کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی لڑکی شڑکی بھیڑ نہیں چڑھانی۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ لڑکیاں قربان کی جائیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب خط پہنچا تو میں لے کر
دریائے نیل کے وسط میں گیا اور جا کے وہاں حضرت عمر کے خط کو ڈالا اور نکل آیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے کہا پتہ تو کریں کیا ہوا، اور نے کہا حضرت رات اتنے جوش سے دریائے نیل چڑھا ہے کہ کناروں سے بھی پانی باہر بہ رہا ہے۔ اتنا پانی تو کبھی بھی نہیں آیا تھا زندگی میں۔ تو آپ کا پانی پر بھی اللہ نے حکم چلایا